بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں کریم دین نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ کریم دین کی بیوی حلیمہ بہت پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو صبر اور شکر گزار رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ اکثر اس سے کہتی تھی، کریم تم نے ہمیں جو دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈالے گا، بس اپنے دل کو صاف رکھو اور کام کرتے رہو۔ لیکن کریم کے دل کی گہرائیوں میں کہیں خوشحالی، اس کا گھر روشن، کھانا لذیذ اور زندگی آسان ہونے کی آرزو تھی۔ ایک دن جب کریم دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک زخمی مرغی نظر آئی۔ یہ کوئی عام مرغی نہیں تھی، اس کے پروں سے ایک عجیب سنہری چمک نکل رہی تھی۔ کریم نے حیرانی کے ساتھ اسے اٹھایا، گھر لے آیا، اس کے زخموں کو صاف کیا اور اسے دانہ کھلایا۔ حلیمہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی تقدیر کی طرف سے انعام ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ آپ سے ہمیں خوشی ملے گی۔ صبح جب کریم بیدار ہوا تو مرغی کے نیچے ایک چمکتا ہوا انڈا نکلا، لیکن یہ انڈا سونے کا تھا۔ کریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے انڈے کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا، یہ خالص سونا ہے۔ حلیمہ کے لبوں پر شکر کا لفظ آیا۔ دونوں نے اسے چھپایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کریم انڈے کو شہر کے سونار کے پاس لے گیا اور اسے بیچ کر اتنا پیسہ کما لیا کہ پورا مہینہ آرام سے رہ سکے۔ وہ بے حد خوش تھا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک نئی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ مرغی روزانہ 2 انڈے دیتی، یا میں کسی طرح اس کے اندر سے سارا سونا نکال لوں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے مرغی ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی۔ کریم کا گھر بدلنے لگا، نئے برتنوں نے پرانے کی جگہ لے لی، اس کے لباس میں رنگ اور کھانے میں ذائقہ بڑھ گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے پر فخر بھی ظاہر ہونے لگا۔ وہ گاؤں والوں سے شرمانے لگا اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگا۔ ایک شام حلیمہ نے کہا کہ کریم اللہ شکر گزار بنو، اس نے ہمیں عزت دی، لالچی نہ ہو۔ لیکن کریم کے الفاظ بہرے کانوں پر پڑ گئے۔ وہ رات گئے تک جاگتا رہا، مرغی کو دیکھتا رہا، اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اگر یہ مرغی روزانہ 1 انڈا دیتی ہے تو اس کے اندر بہت سا سونا چھپا ہوگا۔ اگر میں اسے ذبح کر دوں تو ایک ہی دن میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس کے دل میں لالچ کا زہر بھر گیا۔ وہ دن میں خواب دیکھنے لگا، اپنے آپ کو ایک عظیم الشان محل میں سونے کے بستر پر بیٹھے ہوئے نوکروں سے گھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک اندرونی آواز نے اسے گھبرا دیا، کریم یہ ایک امتحان ہے، صبر کرو۔ لیکن اس نے اس آواز کو بار بار دبایا۔ ایک رات وہ اپنے دوست اللہ دیتا کے پاس گیا، جو اپنے لالچ اور چلاک مشورے کے لیے مشہور تھا۔ کریم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اللہ دیتا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر مرغی کے اندر سونا ہے تو اسے نکالنے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ تم ایک دن بادشاہ بنو گے۔ یہ سن کر کریم کا دل مزید للچا گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو کریم کے چہرے پر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے مرغی کی طرف دیکھا اور سوچا، اس دن مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ حلیمہ نے اسے ناشتہ دیا اور اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا، اور وہ ساتھ ہی ساتھ مرغی کو بھی دیکھتا رہا۔ اسے جیسے ہی موقع ملا اس نے اسی وقت مرغی کو اٹھایا اور اسے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کریم نے جلدی سے مرغی کو کاٹ کر کھول کر دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کریم کا چہرہ بے حس ہو گیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سلیم خود کو کہنے لگا، سر پکڑ کر کے یہ میں نے کیا کر دیا۔ حلیمہ نے یہ دیکھا تو چینک اٹھی، کریم تم نے اللہ کے فضل کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسے تباہ کر دیا۔ اس کے الفاظ کریم پر بجلی کی طرح ٹکرائے۔ اس نے کان دبائے اور کہا، میں لالچ میں آنکھیں کھولی اور آندھے پن کا انتخاب کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے جو سونا جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہونے لگا۔ اب گھر میں غربت لوٹ آئی، لیکن اب وہاں کوئی مرغی، کوئی امید، کوئی سکون نہیں تھا۔ کریم کھیتوں میں جاتا
لیکن بھاری دل کے ساتھ وہ کھیتوں میں کام کرتا اور اپنے آپ سے کہتا اگر میں صبر کرتا تو اللہ کی رحمت ابھی بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ پرندوں کی بات سن کر اسے مرغی یاد آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری رحمت کو نظر انداز کیا، مجھے دوبارہ صبر عطا فرما۔ وقت گزر گیا، کریم دوبارہ کھیتوں میں محنت کرنے لگا۔ اس نے خود کو لالچ کے زہر سے نجات دلائی۔ اب اس نے لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور بچوں کو پڑھنے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ اس کا چہرہ پھر سے چمک اٹھا۔ ایک رات اس نے خواب میں وہی مرغی دیکھی جو سنہری روشنی سے گھری ہوئی تھی۔ مرغی اسے کہنے لگی، کریم اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن یاد رکھ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور صبر ہی حقیقت دولت پاتا ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کا دل ایک عجیب سا سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ حلیمہ نے مسکرا کر کہا، کریم یہ سچی دولت ہے، دل کا سکون ایمان کی روشنی اور صبر کی طاقت میں ہے۔ گاؤں والے اب کریم کو دانشور کریم کہتے تھے۔ لوگ اس کے پاس مشورے کے لیے آتے۔ اس نے سب سے کہا کہ لالچ نہ کرو، اللہ جو دیتا ہے اس پر شکر ادا کرو، کیونکہ نعمت چھن جائے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا اور کریم کو ایک مرغی تحفے میں دی۔ کریم مسکرایا اور بولا، اب میں کسی نعمت کا امتحان نہیں لاؤں گا، جو بھی ملے گا شکرانے کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ اس نے پیار سے مرغی کو کھلایا اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا شیڈ بنایا۔ اس رات جب وہ مرغی کو دیکھنے گیا تو اس کے نیچے ایک سادہ سا انڈا ملا۔ کریم نے انڈا اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، سونا ہو یا مٹی وہ اس میں برکت ڈالے گا۔ وقت گزرتا گیا، کریم کا گھر پھر سے پھیلنے پھولنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یاد رکھو، دولت انسان کو نہیں بناتی، تقدیر بناتی ہے، اور جو لالچی ہو جاتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ بچے خاموشی سے سنتے رہے، ان کی آنکھوں میں آنسو اور عقیدت چمک رہی تھی۔ اس کی باتیں دلوں کو چھو گئی اور اس کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی اور لالچی آدمی نے اس شخص کو یاد دلایا جس نے سنا کہ لالچ کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل اسٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔